السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم لیسن نمبر 9 اسٹارٹ کریں گے۔ اس میں بھی ہم پریویس لیسن کی طرح اس میں ہم وہی بات کریں گے، بس اس میں کچھ 2 پوائنٹس ہیں جو ہم نے ڈسکس کرنے ہیں۔ اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے ہمارے پاس آؤٹ لائن میں پہلے کنسیڈریشن کی، یعنی کہ غور کرنا۔ کنسیڈریشن یہ مین کہ غور کرنا، فوکس کرنا۔ تو فوکس آن یو انسٹیڈ آف آئی اور وی، یعنی کہ آئی اور وی کے بجائے آپ جب کمیونیکیشن کرتے ہیں تو آپ کو یو کا ورڈ استعمال کرنا چاہیے۔ یعنی کہ آپ آڈینس سے، آپ اپنے سے نیکسٹ پرسن سے کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ وہاں پہ آئی وی کا زیادہ استعمال نہ کریں، آپ یو کا استعمال کریں کہ یو پیپل آر لوکنگ، یو پیپل آر لسننگ۔ تو تم اور آپ سے آپ مخاطب کریں گے نیکسٹ پرسن کو۔ اس کے بعد ہے شو آڈینس بینیفٹ اور انٹرسٹ ان دا ریسیور۔ آپ اپنی بات میں اپنے آڈینس کے لیے انٹرسٹ دکھائیں گے، ان کا فائدہ دکھائیں گے، تبھی وہ آپ کی طرف انٹرسٹ لیں گے، آپ کی بات سنیں گے۔ کہ اگر ان کو آپ کی کسی بات میں کوئی اپنا فائدہ نظر آئے گا تبھی وہ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے۔ اب جیسا کہ کوئی کمپنی کوئی بھی پروڈکٹ انٹروڈیوس کروانا چاہتی ہے، وہ اپنے امپلائی کو کہیں بھیجتی ہے تو وہ کیا کہے گا؟ وہ کچھ اس طرح سے خوبیاں بیان کرے گا اپنی کمپنی کی، اپنے پروڈکٹ کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بتائے گا جو پازیٹیو وے میں اس کو بیان کرے گا۔ تو جو لوگ ہوتے ہیں وہ اتنا امپریس ہو جاتے ہیں اس سے کہ وہ اٹریکٹ ہو جاتے ہیں اس کی طرف، کہ وہ اس چیز سے مطلب obsessed ہو جاتے ہیں اور ان کا دل چاہتا ہے کہ وہ اس کو فوراً سے لے لیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے کہ ایمفیسائز پازیٹیو پلیزنٹ فیکٹس، مین کہ آپ اس کے پازیٹیو اور پلیزنٹ فیکٹس پر زور دیں، پازیٹیوٹی چیز کی زیادہ دکھائیں آپ۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے کنکریٹنیس۔ کنکریٹنیس کا مطلب ہوتا ہے ٹھوس، مضبوط، یعنی کہ آپ کی بات میں وزن ہو، لاجک ہو، آپ جو بات کر رہے ہیں اس میں وزن ہو۔ تو اس کے جو مین پوائنٹس ہیں وہ ہے یوز اسپیسیفک فیکٹس اینڈ فگرز۔ آپ اچھے فگرز یوز کریں اس میں، پٹ ایکشن یور ورڈس، اپنی بات میں آپ ایکشنز بھی کریں، آپ کی باڈی لینگویج بھی یوز ہوگی اس میں، جیسے کہ آپ آئی کانٹیکٹ کر رہے ہیں، ہاتھ ہلا رہے ہیں، آپ کی ٹون ہے جو بات کرنے کی وہ سب میٹر کرے گی۔ تو اس کے بعد ہے چوز ویوڈ امیج بلڈنگ ورڈس۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ ویوڈ کا یعنی کہ بولڈ اچھے ورڈز یوز کریں آپ اس میں، جیسے آپ کوئی پروجیکٹر یوز کر رہے ہیں یا کوئی آپ چیز شو کروا رہے ہیں۔ سم ٹائمز پہ آپ نے کوئی چارٹ دیا ہے، اس میں جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں اس کو آپ نے بولڈ کر دینا ہے، ویژولائز کر دینا تاکہ وہ ہائی لائٹ ہو جائے، اس کو اپنا ہائی لائٹ کر دینا ہے۔ اس کے بعد ہے کنسنٹریشن۔ اس کی ڈیفینیشن دی گئی ہے کہ جو آپ کے مائنڈ میں واضح بات ہو، جو آپ نے بات کرنی ہے، جو میسیج آپ نے ریسیور کو دینا ہے، آپ کے خود کے مائنڈ میں پہلے کلیئر ہونا چاہیے۔ اس کا جو آپ کو ڈیزائرڈ رزلٹ اگر آپ ایکسپیکٹ کریں، آپ کو چاہیے، تو آپ کو اپنے مائنڈ میں اس کو پہلے اچھے سے کلیئر کرنا ہے، تاکہ اگر کوئی آپ سے کویشچن پوچھ لے تو آپ فوراً اس کو رپلائی کر سکیں، آپ اس کو جواب آتا ہو۔ اس کے پوائنٹس ہیں کہ اپنا ٹیمپر لوز نہ کریں، اور ناٹ ایکیوز یعنی کہ آپ کوئی الزام دینا، بٹ یہاں پہ ہمارے پاس آئے گا کہ آپ جو ہے بار بار کوئی نگیٹیوٹی نہ شو کریں، پازیٹیو رہ کر آپ بات کریں۔ ناٹ چارج دیم وداؤٹ فیکٹس، آپ لوگوں کو بغیر حقیقت کے زیادہ سے زیادہ بات نہ دکھائیں، کہ آپ اس میں فیکنیس نہ دکھائیں، آپ اس میں اپنا بس ایگزیکٹ وہ بتائیں جو آپ کا پلان ہے یا جو آپ کام کر رہے ہیں، وہ آپ اس کو لوگوں کے سامنے رکھیں۔ اور اگر آپ کے پاس کوئی پریویس ایکٹیویٹی ہے، کوئی ایکسپیرینس ہے، تو اس کو بھی پازیٹیو پہلو اس کے آپ آڈینس کے سامنے رکھیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس، نیچے ایگزامپل دی ہوئی ہے انہوں نے کہ اگر ہم نے فوکس کرنا ہے یو کے ورڈ پہ تو کیسے اس کو فوکس کرنا ہے، ایٹیٹیوڈ دکھانا ہے تو اس کو کیسے شو کروانا ہے، اور آپ کا ایٹیٹیوڈ وہی کے ساتھ اگر ایٹیٹیوڈ ہم نے دکھانا ہے تو آڈینس کے ساتھ ہمارا ایٹیٹیوڈ کیسے ہونا چاہیے، اس کے بارے میں بات ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس یہ ہے کہ جس چیز میں انہیں آڈینس کو، ریسیور کو فائدہ نظر آئے گا اسی چیز پہ ہی وہ غور کرے گا۔ جس بات میں اس کو فائدہ نہیں ہے وہ اس پہ دھیان نہیں دے گا، وہ اس کو اگنور کر دے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے کہ آپ اپنے آڈینس کو، ان کو جو ریڈرز ہو گئے یا جو بھی ہوگا ان کا آپ پازیٹیو پلیزنٹ ان کو آپ فیکٹس دکھائیں، اور مین کہ آپ کے پاس جو کوئی لاسٹ ایکسپیریمنٹ اچھا ہوا ہے آپ ان کو وہ دکھائیں، ایک پازیٹیو ان کو آپ سولڈ پوائنٹس دیں۔ اس کے بعد ایگزامپل ہے، اس کے بعد آگے ہمارے پاس کنکریٹنیس۔ اس کی ڈیفینیشن ہے ہمارے پاس کنکریٹنیس یعنی کہ ٹھوس، سالڈ، یعنی کہ کمیونیکیٹنگ کنسرٹلی مینس بینگ اسپیسیفک، یعنی آپ جو بھی بات کر رہے ہیں اس کا میننگ اسپیسیفک، بولڈ یعنی کہ واضح ہونا چاہیے، کلیئر ہونا چاہیے۔
یعنی آپ نے جو بھی بات کرنی ہے ٹھوس ہو، واضح ہو، تاکہ آپ لوگوں کو اپنی بات اچھے سے سمجھا سکیں، لوگوں کو آسانی ہو آپ کی بات کو سمجھنے میں۔ اس کے پوائنٹس ہیں ہمارے پاس کہ آپ اسپیسیفک ورڈ یوز کریں، ایکشن اپنے وربس میں یوز کریں، یعنی کہیں باڈی لینگویج کی ضرورت ہے تو آپ وہ اس کا استعمال کریں، اپنا آپ کا آئی کانٹیکٹ میٹر کرتا ہے۔ اس کے بعد چوز ویوڈ یعنی کہ بولڈ ورڈز استعمال کریں، یعنی کہ آگے ہمارے پاس بات کریں کہ آپ کے پاس اسپیسیفک اور ایک اچھے فیکٹس ہونے چاہیے۔ آگے انہوں نے بار بار ایکسپلین کیا انہی باتوں کو، اور یعنی کہ جنرل اینڈ ڈیفینیٹ آپ کے پاس بات ہونی چاہیے، آپ نے خود سے باتیں نہیں بنانی ہے، اور ایکشن آپ کا اچھا ہونا چاہیے۔ بار بار وہی بات رپیٹ کی گئی ہیں، بار بار رپیٹ کیے جا رہے ہیں سارے پوائنٹس۔ تو آپ کا بینیفٹ یہ ہے کہ اگر آپ ایک لیکچر اچھے سے تیار کر لیتے ہیں تو آپ اگلے کسی بھی لیکچر میں اس کو کوٹ کر سکتے ہیں۔ بس آپ کو ورڈس کی میننگ پتہ ہونے چاہیے، اچھی طرح آپ ان کو ریڈ کر لیجیے گا، آپ اپنے کنسیپٹ کلیئر کیجیے گا، ان کی ڈیفینیشن کو ریڈ کیجیے گا، باقی ان کی جتنی بھی سب ہیڈنگز ہیں ساری سیم ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے کہ وہی بات کی گئی ہے کہ ایگزامپل سے ہمیں بتایا گیا ہے، اس کو اتنا زیادہ ڈسکس کرنا ضروری نہیں ہے، آپ اسے ریڈ کر لیجیے گا۔ تو یہ لیکچر ہمارا یہاں پہ ختم ہو رہا ہے، اور یہ تھرڈ پوائنٹ ہے ہمارے پاس کہ یہ جو ویوڈ ورڈز ہیں کہ ہمارا جو ہمارے ورڈز ہیں وہ بولڈ ہونے چاہیے۔ اگر ہم کوئی وہاں پہ اپنی بات ایک اچھی بتا رہے ہیں، کوئی مین پوائنٹ بتا رہے ہیں تو اس کو بولڈ کر دیں، ہائی لائٹ کر دیں۔ کوئی چارٹ چوز کر رہے ہیں تو اس میں آپ اس کو اپنے مین پوائنٹس کو ہائی لائٹ کر دیں، بولڈ کر دیں، تاکہ وہ واضح ہو جائیں۔ اور آپ کا سینٹینس جو ہے لمبا نہیں ہونا چاہیے، اس کو شارٹ چوز کریں، آپ اپنے سینٹینس کو شارٹ کر رکھیں، اور یعنی کہ آپ کی جو بات ہے وہ پری ڈسکرپشن ہو، کنسائز ہو۔ تو ہوپ سو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر کسی کو کوئی بات میں کنفیوژن ہے یا کوئی بات سمجھ نہیں آتی ہے تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ آج کا لیکچر یہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ، تھینک یو۔